نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ذرہ برابر جو نیکی کرے گا اس کا بدلہ وہ دیکھے گا۔ محرم الحرام کا یہ مقدس مہینہ رواں دواں ہے، لوگ اس مہینے میں بھی نفلی عبادتوں میں مصروف ہوتے ہیں، مشغول ہوتے ہیں، اور عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، رکھنا ہی چاہیے، کیونکہ گزشتہ ایک سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اس لیے آپ رکھیں، اولاد سے رکھوائیں، بیوی کو کہیں، دوست احباب کو کہیں، تمام مسلمانوں کو تاکید کریں کہ یہ روزہ رکھیں، اور اگر نہیں رکھ سکتا ہو تو کوئی گناہ نہیں ہے، مگر رکھنے کی طاقت ہو اور نہ کرے تو بہت بڑے ثواب سے محرومی ہو سکتے ہیں، آپ محروم ہو سکتے ہیں، اس لیے آپ ضرور رکھنے کی کوشش کریں۔ ساتھ ہی ساتھ اہل اسلام سے، مسلمانوں سے، مومنوں سے میں اپیل کروں گا کہ اس عاشورہ کے دن اپنے والدین کو، اپنے مسلمان مرحومین کو آپ فراموش نہ کریں، ان کو بھی یاد کریں، ان کے لیے بھی ایصال ثواب کی محفل قائم کریں، ان کے لیے بھی آپ ایصال ثواب کریں، قرآن خوانی کریں، ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، دعا استغفار کریں، کیونکہ جس طرح روحیں جمعرات کی رات کو آتی ہیں، جمعہ کو آتی ہے، نصف شعبان کی رات کو آتی ہے، دن کو آتی ہے، شب قدر کو آتی ہے، ماہ رمضان میں آتی ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو آزادی رہتی ہے، اسی طرح عاشورہ کے دن میں بھی روح کے آنے کی آزادی ہے، روحیں آتی ہیں۔ اس لیے آپ اس مہینے کی عاشورہ کے دن میں اپنے والدین کو خاص کر کے فراموش نہ کریں، دوست احباب کو فراموش نہ کریں، اگر شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو بیوی فراموش نہ کرے، اگر بیوی انتقال کر گئی ہے تو شوہر نہ بھولے، ہے نا، اولاد نہ بھولے، اور اگر اولاد کا انتقال ہو گیا ہے تو ماں باپ اپنے اولاد کو فراموش نہ کریں، ان کے لیے استغفار کریں، دعائے مغفرت کریں، کچھ صدقہ کریں، اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی مغفرت کے لیے دعا مانگیں۔ گھروں میں روحوں کے آنے کے بارے میں جب اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فتاوی رضویہ چھٹی جلد کے صفحہ نمبر 160 کے اندر اعلیٰ حضرت سے جب پوچھا گیا روحوں کے بارے میں تو آپ نے جواب دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مشت نمونہ وہ روایات بھی یہاں لکھی جاتی ہیں، سنیے۔ اشعت اللمعات میں مولانا حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، در بعض روایت آمدہ است کہ روح میت میں آید خانہ خدرہ شب جمعہ، پس نظر میں کند کے تصدیق کند ازوے یا نا۔ وقائق الاخبار مصنفہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جس دن ہوتا ہے دن عید کا، یا دن جمعہ کا، یا روز عاشورہ کا، یا شب نصف شعبان آتی ہے، روحیں مردوں کی اور کھڑی ہوتی ہیں اوپر دروازوں اپنے گھروں کے، پس کہتی ہیں آیا ہے کوئی کہ یاد کرتا ہے مجھ کو، آیا ہے کوئی کہ رحم کرے اوپر ہمارے، آیا ہے کوئی کہ یاد کرے غربت ہماری کو، اے وہ لوگ کہ رہتے ہو تم بیچ گھروں ہمارے کے، اے لوگو اچھے ہوئے تم ساتھ اس کے اور بدبخت ہم ساتھ اس کے ہوئے، اور اے لوگو کھڑے ہو تم بیچ کشادہ محلوں ہماروں کے، اور ہم درمیان قبروں تنگ کے، اور آیا ہے اے لوگو ذلیل کیا تم نے یتیموں ہمارے کو، اے لوگو نکاح کیا تم نے ساتھ عورتوں ہماری کے، آیا ہے کہ یاد کر کے کرے کوئی بیچ غربت اور فقر ہمارے اعمال، اور فکر ہمارے کے اعمال نامے تمہارے کشادہ ہیں اور اعمال نامے ہمارے لپیٹے گئے۔ اور قریب قریب روایت اسی مضمون کی کتاب دار الحسان میں امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرماتے ہیں، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اذا کان یوم العید و یوم العشر و یوم الجمعۃ الاولی من شہر رجب و لیلۃ النصف من شعبان و لیلۃ الجمعۃ یخرج الاموات من قبورهم ويقفون على ابواب بيوتهم ويقولون ترحموا علينا في الليلة بصدقة ولو بلقمة من خبز فإنا محتاجون إليها فإن لم يجدوا شيئا يرجعون بالحسرة۔ دستور القضاء مصنفہ صدر الدین رشید تبریزی میں فتویٰ نصفیہ سے منقول ہے، ان ارواح المؤمنین یاتون فی کل لیلۃ الجمعۃ و یوم الجمعۃ
فیقومون بفناء بیوتہم ثم ینادی کل واحد منہم بصوت حزین یا اہلی و یا اولادی و یا اقربائی اعتفوا علینا بالصدقۃ واذکرونا ولا تنسونا وارحمونا فی غربتنا قد کان ھذا المال الذی فی ایدیکم فی ایدینا فیرجعون منہم باکیا حزینا ثم ینادی کل واحد منہم بصوت حزین اللہم اقنطہم من الرحمت کما اقنطونا من الدعاء والصدقۃ۔ اشباہ والنظائر احکام جمعہ میں مستور ہے۔ وفیہ یجتمع الارواح، یعنی جمعہ کے دن روحیں اکٹھی ہوتی ہیں۔ روضۃ الریاحین میں ہے مذہب و اہل سنت ان ارواح الموتى فی بعض الاوقات من علیین و سجیین الی اجسادہم فی قبورہم عندما یرید اللہ تعالی خصوصا فی لیلۃ الجمعۃ و یومہا ویجلسون ویتحدثون بخوف تطویل۔ اس قدر ہی روایات پر بس، ورنہ اور بھی کتب معتبرہ، خزانات الروایات اور عوارف المعارف اور تذکرۃ الموتیٰ مصنفہ قاضی ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ارواح موتیٰ کا اوقات متبرکہ میں اپنے گھروں کو آنا ثابت ہے۔ چنانچہ مولانا شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتویٰ عزیزی ترجمہ سرور عزیزی میں فرماتے ہیں مردے اوقات متبرکہ میں مثلاً شب جمعہ اور شب قدر میں اپنے ان عزیزوں کے پاس گزرتے ہیں کہ وہ عزیز ان اموات کو یاد کرتے ہیں۔ تو سامعین ناظرین محبین، آپ نے ملاحظہ کر لیا کہ شب جمعہ کو نصف شعبان کو، شب قدر کو، عاشورہ کو روحیں آتی ہیں اور آ کر کے اکٹھا ہوتی ہیں اور فریاد کرتی ہیں، متمنی ہوتی ہیں، اور وہ یہ متمنی روحیں تمنا کرتی ہیں کہ کاش میرے گھر والے ہماری دعائیں مغفرت کریں، کچھ صدقہ کرے، ایک ٹکڑا روٹی کا دے کر کے ہی کیوں نہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ وہ غمگین آواز میں وہ چیختے اور چلاتے ہیں اور کہتے ہیں او میرے گھر والے، میری اولاد، میرے دوست احباب، صدقہ کے ذریعے ہم پر رحم کرو اور ہمیں یاد رکھو، ہمیں بھولو نہیں، ہماری غربت و بے بسی پر رحم کرو، ترس کھاؤ، ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرو۔